اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. رواہ الترمذی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا حسن اسلام یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں کو چھوڑ دے. اس حدیث کے مطابق ہمیں اسلام کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، یا ایک انسان کا خوبصورت رویہ کیا ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس انسان کا لایانی، بے مقصد، بیکار اور ایسی باتوں کو چھوڑ دینا جس سے اس کا کوئی سروکار نہ ہو، جس سے اس کے دین اور دنیا میں اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی صفت کچھ یوں بیان ہوئی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو لغو، بیکار، بیہودہ چیزوں سے اعراض برتنے والے ہوتے ہیں. یعنی کہاں یہ کہ وہ ان میں دلچسپی لیں یا وقت ضائع کریں، وہ تو ان کے پاس سے بھی باعزت طریقے سے گزرتے ہیں. جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ لغو کے پاس سے بھی گزرتے ہیں، کسی بیکار چیز سے ان کا کہیں بھی ٹکراؤ ہوتا ہے یا واسطہ پڑتا ہے تو وہ معزز طریقے سے گزر جاتے ہیں اور اس میں الجھتے نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی بہت قیمتی زندگی ہے. ہمارے اوقات بہت مختصر ہیں. اس دنیا میں ہم سب امتحان کے لیے ہیں اور بہت جلد ہم سب کی واپسی ہے. پھر ہمارے سامنے وہ دن ہے جس میں ہم اپنے گزشتہ زندگی کی کوتاہیوں کی کوئی تلافی کرنے پر قادر نہ ہوں گے اور حسرتوں کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. لہذا بے حد ضروری ہے کہ انسان اپنی اس زندگی کو سوچ سمجھ کر گزارے اور اپنے اوقات اور لمحات کو ضائع ہونے سے بچائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان نقصان میں ہے. یعنی وقت اس بات پر گواہ ہے، گزرتا ہوا وقت یہ بتا رہا ہے کہ انسان نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. گویا وہ لوگ جن کی زندگی میں ایمان اور عمل صالح ہے اور جن کی اجتماعی زندگی حق اور صبر کی تلقین پر مبنی ہے، وہی کامیاب لوگ ہیں. اور اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنی زندگی کو بیکار اور بے مقصد طریقے سے گنواتے ہیں، وہ یقیناً نقصان اٹھانے والے ہیں. قرآن پاک کی ایک اور آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ سب امانت ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کل اولئک کان عنہ مسئولا. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے. یعنی قیامت کے دن جب انسان کا حساب ہوگا تو اس کی نگاہوں کا بھی ہوگا کہ اس نے اپنی آنکھیں کن کاموں میں استعمال کی. وہ اپنی نگاہ جیسی بہترین صلاحیت کو، نعمت کو کس چیز کے دیکھنے میں لگاتا رہا، اور کیا واقعی اس سے کچھ سبق سیکھا یا وہ دیکھنا بھی بامقصد تھا یا نہیں. اور اسی طرح
اس کے کانوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ وہ کانوں سے کیا سنتا رہا، کس قسم کی گفتگو میں دلچسپی لیتا تھا اور کس قسم کے کلام میں وہ اپنا وقت لگا رہا تھا۔ اسی طرح دل کے بارے میں بھی کہ دل میں اس کے احساس کیا تھا، خیالات کیا تھے، کیونکہ جو کچھ انسان کے دل میں ہوتا ہے وہی پھر عمل میں ڈھل جاتا ہے۔ تو فرمایا ایسی چیزوں کے پیچھے مت پڑو جن کے بارے میں تم جانتے نہیں، تمہارا کوئی علم نہیں، یا بیکار قسم کا تجسس مت کرو کہ جس سے تمہارا کچھ مطلب نہیں، تمہارا کچھ فائدہ نہیں۔ تو گویا اس آیت کی روح سے انسان کو وہمی اور خیالی اور بے حقیقت چیزوں کی طرف جانے سے بھی روکا گیا ہے، اور لایانی باتوں کو، بے مقصد چیزوں کو خاص طور پر چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جس میں انسان کی دین و دنیا کی کوئی بھلائی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے صبح کے نماز کے بعد، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع مند علم کا اور عمدہ رزق کا اور قبولیت والے عمل کا، یعنی ایسے اعمال کی توفیق ہو کہ جو واقعی تجھ کو پسند آ جائیں، زندگی جیسی نعمت بیکار قسم کی لغویات میں نہ گزر جائے کہ جس سے قیامت کے دن انسان کو کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ لایانی باتوں میں ایک اور چیز بھی آتی ہے، اور وہ ہے مشتبہات سے بچنا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان بہت سی چیزیں شبہ والی ہیں جن کی حقیقت سے اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ پس جو شخص شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو شبہات میں گر گیا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ جیسے وہ چرواہا جو کسی چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چراتا ہے، قریب ہے کہ اس کے جانور اس چراگاہ کے اندر داخل ہو کر اس میں بھی چرنا شروع کر دیں۔ سنو ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے، سنو اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سنو جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو وہ دل ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی چیزیں کہ جو یقینی نہ ہو یا جن کے بارے میں واضح طور پر معلوم نہ ہو کہ وہ درست ہیں یا نہیں، تو ان چیزوں کو بھی ترک کر دینا ہی تقویٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں مبتلا کرنے والی ہیں، اور ان کو اختیار کرو جو تمہیں شک میں ڈالنے والی نہیں ہیں۔ حضرت نواس بن سمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے اور لوگوں کو اس پر مطلع ہونا تجھے ناگوار ہو۔ گویا بعض ایسی چیزیں جن کے بارے میں انسان اگرچہ واضح طور پر نہیں جانتا کہ وہ گناہ ہیں یا حرام ہیں، لیکن اگر ان کے کرنے سے انسان کے دل میں شک بھی آ جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، تو ان چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے، کیونکہ گناہ کی یہاں تعریف ہی یہی کی جا رہی ہے کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت وابصہ بن معبد سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اپنے دل سے پوچھ لو۔ نیکی وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو اور دل میں کوئی کھٹک نہ ہو، اور گناہ وہ ہے جو نفس میں کھٹکے اور دل میں اس کے بارے میں تردد ہو، اگرچہ لوگ تجھے فتویٰ دے دیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ کسی چیز کے بارے میں لوگ اس کے درست ہونے کا فیصلہ بھی کر دیں، لیکن اگر انسان کا اپنا ضمیر مطمئن نہ ہو، دل کے اندر قرار نہ ہو، کسی چیز کے بارے میں شرح صدر نہ ہو، تو انسان کو اس چیز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا مفتی خود اس کے اپنے دل کے اندر ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے،
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा परहेजगारों के दर्जे तक उस वक्त ही पहुंच सकता है जब वो ऐसी चीजों को भी छोड़ दे जिसमें कोई हरज न हो, ताकि वो उन चीजों से बच जाए जिसमें हरज हो। यानी बसा औकात इंसान उन चीजों से भी दूर रहे कि जिनकी वजह से इंसान ये समझे कि वो किसी बुराई में मुब्तला हो सकता है। यानी सवाल ये पैदा होता है कि इंसान को बेकार और लायानी और बेमकसद चीजों में वक्त ज़ाया करने से क्यों रोका गया है। जरूरी नहीं कि वो बेकार चीजें हराम के दर्जे में आती हों, हो सकता है कि हराम हलाल की नौइयत से उनका ताल्लुक न हो, लेकिन ऐसी चीजें जरूर हो सकती हैं जो अल्टीमेटली बिल आखिर इंसान को किसी गलत चीज में मुब्तला कर सकती हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 3 चीजों को नापसंद फरमाता है और उनमें से एक है कील व काल, यानी हुज्जत, बहस मुबाहिसा। दूसरी है कसरत सवाल, यानी बिला ज़रूरत बेमकसद गैर मुताल्लिक लायानी किस्म के सवालात करना जिनका कुछ भी फायदा न हो। और तीसरे है माल का ज़ाया करना। हजरत अनस कहते हैं कि सहाबा में से एक शख्स ने वफात पाई तो उनसे किसी ने कहा कि तुझको खुशखबरी हो जन्नत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, तू ये बात कहता है, शायद तू हकीकत हाल से नावाकिफ है। मुमकिन है उसने बेफायदा बातों में वक्त ज़ाया किया हो। यानी तुम किस तरह उसको जन्नत की खुशखबरी दे रहे हो सकता है उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बेकार बातों में गंवाया हो और ऐसी चीज में बुखल किया हो जिसमें कमी ना आए, यानी इल्म वगैरह कि जिसको देने के बाद भी इंसान से कुछ कम नहीं होता। तो हो सकता है किसी मौके पर उसने किसी के सवाल का जवाब देने से एतराज किया हो या किसी और तरह कोई बुखल किया हो। हज़रत अबू ज़र कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल को अल्लाह ताला ने ईमान के लिए खालिस कर लिया वो फलाह पा गया। अल्लाह ने उसके दिल को सालिम रखा और उसकी ज़बान को सच्चा बनाया और नफ्स को मुतमईन बनाया, उसकी खिलकत और तबीयत को मुस्तकीम और सीधा रखा, उसके कानों को सुनने वाला बनाया, उसकी आंखों को देखने वाला किया। बस कान तो कीफ हैं कि उनके जरिए से बात दिल तक पहुंचती है और आंख उस चीज को कायम रखने वाली है जिसको दिल महफूज रखता है। और उस शख्स ने फलाह पाई जिसके दिल को हक बात का मुहाफिज बनाया गया। तो इससे भी एक कामयाब इंसान की अलामात पता चलती हैं कि वो अपनी सलाहियतों को, अपने औकात को और ताकतों को सही रास्ते में इस्तेमाल करने वाला है और ज़ाया होने से बचाता है। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने हमें जो भी सलाहियतें अता की हैं, जो भी नेमतें दी हैं, उन सब का हमसे हिसाब होगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, और अलबत्ता तुमसे जरूर सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा उस रोज नेमतों के बारे में कि उन्हें तुमने किस तरह इस्तेमाल किया। तो इसलिए जो कुछ भी हमारे पास है अमानत है, एक रोज वापस ले लिया जाएगा और फिर ये देखा जाएगा कि हमने इन चीजों को किस रास्ते में इस्तेमाल किया, जिस रास्ते में इस्तेमाल करने के लिए मालिक ने दिया, या फिर अपनी मनमानी की। बाज़ औक़ात हम अपनी इन सलाहियतों से बेकार किस्म के काम लेते हैं या गलत काम भी लेते हैं, तो इस बारे में भी हम सबको मोहतात होने की ज़रूरत है, खुसूसन ज़बान के मामले में, कि जब कोई नारवा बात ज़बान से निकलती है तो वो इंसान की आक़िबत को ख़राब करने वाली भी हो सकती है। हदीस में आता है कि इंसान एक बात कहता है और इसलिए कहता है कि उससे लोगों को हंसाए, तो वो अपनी इस बात के सबब दोज़ख के अंदर इतना दूर जा गिरता है जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान का फासला है, और इंसान अपने कदमों के फिसलने से ज़्यादा अपनी ज़बान से फिसलता है। तो खुलासा ये है कि हम सबको अपने अपने आमाल, अपनी गुफ्तगू, अपनी मसरूफियात और अपने औकात के इस्तेमाल के बारे में जायज़ा लेना चाहिए कि हम ये सब
واقعی کارآمد چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں جس سے ہم اپنی ذات کو اور انسانیت کو کچھ نفع پہنچائیں، یا محض ادھر ادھر بے مقصد اور بیکار طریقے سے ضائع کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر مزید کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے لغو کے نقصان کے اوپر بات کی، تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ آخرت کے اعتبار سے تو لغو میں مبتلا ہونے کا نقصان ہے ہی، لیکن کیا دنیا میں بھی اس کا کچھ نقصان ہوتا ہے؟ جی ہاں، لغو میں مبتلا ہونے کا آخرت میں تو نقصان ہے ہی، دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان جب غیر تعمیری کام کرتا ہے تو وہ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کہ جو شخص اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے اس کے دل کو کبھی اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا، بسا اوقات وہ دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بنتا ہے۔ پھر اسی طرح لغو میں مبتلا ہو کر انسان کی صلاحیتوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوق کو اس کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر انسان خود ہی بیکار ہو جائے اور فضول باتوں اور فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرے تو یہ اس سے بڑھ کر ناقدری اور ناشکری کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اور ایسا انسان نہ تو بندوں کی نگاہ میں کبھی قابل قدر ہو سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کی نگاہ میں۔ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت بات سے مجھے ایک اور بات یاد آئی جو کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھی تھی، کہ انسان سے کچھ چیزیں براہ راست کنسرن ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں براہ راست کنسرن نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ ان چیزوں میں پر زیادہ وقت، توجہ، صلاحیت صرف کرتے ہیں جو چیزیں ان سے براہ راست کنسرن نہیں ہیں، تو ان کے لیے ان چیزوں کے اوپر وقت، توجہ اور صلاحیت لگانے کا ٹائم ہی نہیں رہتا ہے، نہ ہی صلاحیت بچتی ہے کہ جو چیزیں ان سے براہ راست کنسرن ہیں، مثلا ان کی اپنی اصلاح وغیرہ۔ تو کیا اس بات سے یہی مراد ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل صاف سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ جب ہمارے پاس وقت کی ایک محدود کوانٹٹی ہے، مثلا گنے ہوئے گھنٹے ہیں جو ہمیں عمر کی شکل میں ملے ہیں، اب چاہیں تو ہم انہیں اچھے کاموں میں لگائیں، چاہیں تو غلط کاموں میں لگائیں، چاہیں تو بیکار چیزوں میں گوائیں، لیکن وہ گھنٹے بڑھیں گے نہیں، وہ تو اتنے ہی ہیں۔ اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ ان کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں۔ ٹائم از منی، اور میں سمجھتی ہوں کہ پیسہ جانے کے بعد واپس آ جاتا ہے لیکن ٹائم جانے کے بعد واپس نہیں آتا۔ تو ایک شخص جو اپنے وقت کو ایک ایسے کام میں گنوا دیتا ہے جس سے اس کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، تو بالکل ایسے ہی جیسے انسان اپنے مال کو ضائع کر دے یا اس کی قدر نہ کرے، تو ایسا شخص انتہائی ناسمجھ ہو سکتا ہے جو قیمتی چیزوں کی قیمت یا ویلیو نہ پہچانے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ان سب میں ہمارا وقت اور زندگی انتہائی ویلیوبل ہے، اور اگر وہ گزر رہی ہے لایانی چیزوں میں جس سے ہمارا کوئی مطلب ہی نہیں، تو یقیناً انسان پھر خسارے میں ہی ہے۔ بعض لوگ جیسے گھریلو معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، لوگوں کی نجی زندگی کے بارے میں غیر ضروری سوال کرتے ہیں، بعض لوگ دوسروں سے متعلقہ چیزوں کے اندر زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، دوسرے لوگ کیا کھا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا آ رہے ہیں، حالانکہ اس سے ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات یہ سب چیزیں تعلقات کی خرابی کا بھی ذریعہ بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، اب اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد من اللہ